السلام علیکم ناظرین، یہ ہے دعوت ریسرچ لائبریری فیصل مسجد اسلام آباد کا، اور اب میں اس کے اندر داخل ہو رہا ہوں۔ مکمل لائبریری ہے، یہ اس کا ریسیپشن ہے، اور وہ ذمہ دار شخصیت وہاں تشریف فرما ہے اس کی۔ یہ کچھ کتابیں ہیں وہاں پر، یہ اس کی مطالعے کی جگہ ہے۔ یہاں پر کوئی بھی کتاب اٹھا کے جب چاہیں تو مطالعہ کر سکتے ہیں۔ یہ ہے، یہ جو کتابیں یہاں پر لگی، یہ سارے کے سارے تقابل ادیان، اور اس کے بعد یہ ہے اسلام، یہ گرلی سے بنا ہوا ہے، اور یہ کتابیں ہیں تصوف، اسلام، تاریخ، اور یہ فقہ اسلامی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں اسلام آباد کے فیصل مسجد میں، اور یہاں پر دعوت ریسرچ اکیڈمی ہے۔ یہ ہمیں اس وقت آفس میں موجود ہیں انچارج صاحب ڈاکٹر عطا الرحمن صاحب۔ ہم اس کے بارے میں کچھ ان سے معلومات جاننے کی کوشش کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دے دیا اور معلومات فراہم کرنے کے لیے۔ تو اس کے بارے میں آپ کے کیا ترتیبات ہیں کہ یہاں پر کتابیں فروخت ہو جاتی ہیں، یعنی صرف اور صرف مطالعہ اور اسٹڈی وغیرہ کے لیے یہاں پر کوئی ترتیب ہوتی ہے، اور اس کی ترتیب کیا ہوتی ہے کہ صرف اور صرف اپنے ادارے کے اسٹوڈنٹس کے لیے ہوتا ہے، یعنی بلکہ ہر کوئی یہاں آ کر معلومات لے سکتا ہے؟ جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ، اور آپ اتنی دور سے بھی تشریف لائے، مجھے بڑی خوشی ہوئی، اور آپ نے لائبریری کے ساتھ ایک محبت کا اظہار جو کیا ہے، کتاب کے ساتھ محبت کا اظہار کیا، یہ بہت اچھی بات ہے، بڑے خوشی کی بات ہے۔ میرا نام جیسے کہ ڈاکٹر عطا الرحمن ہے، میں یہاں یہ جو ہمارا دعوت اکیڈمی کی لائبریری ہے یہاں پہ انچارج ہوں، اور یہ ہماری جو دعوت اکیڈمی ہے یہ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کا حصہ ہے۔ ہمارا یہ جو فیصل مسجد میں ہمارے اسلامی یونیورسٹی کا اولڈ کیمپس ہے، اور دوسرا ایکسٹرن سیکٹر میں ہمارا نیو کیمپس ہے یونیورسٹی کا، دو کیمپس ہے ہمارے۔ ہمارا یہ دعوت اکیڈمی ہے، یہ بیسیکلی ہمارا ایک مشن ہے دعوت کے حوالے سے، اور ہم یہاں پہ دعوت اکیڈمی میں دعوت کے پوائنٹ آف ویو سے، سیرت کے پوائنٹ آف ویو سے، اور اس طرح کے اسلامک کورسز اور ٹریننگ کورسز کروائے جاتے ہیں۔ اچھا، آپ کے ادارے کے طرف؟ ہاں جی، اس کی دعوت اکیڈمی کے بعد، ہاں جی، اور یہاں پہ ہم ٹرانسلیشنز کی جاتی ہیں، بک کی تفاسیر بھی لکھی گئی ہیں، اور بچوں کے لیے بہت زیادہ پبلیکیشن ہے ہماری، ہاں جی بالکل۔ اور یہ جو ہماری جو دعوت لائبریری ہے، یہاں پہ دعوت اکیڈمی کے تحت اس وقت ہمارے پاس 4 لائبریری ہیں۔ ہاں جی، ایک یہ جس میں اس وقت آپ تشریف رکھتے ہیں، یہ ہماری دعوت اکیڈمی ریسرچ لائبریری ہے۔ یہ ریسرچ لائبریری ہے، اس کے بالکل لائبریری کے بالکل سامنے ایک ہے پبلک لائبریری، ڈاکٹر غازی لائبریری ہے، محمود احمد غازی پبلک لائبریری ہے، جہاں جو فیصل مسجد جنرل پبلک آتی ہے وہ ان کو ہم وہاں پہ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، وہاں پہ ان کتابوں کے بارے سے۔ اسی طرح کا ایک شروع میں آپ نے دیکھی ہوگی بچوں کی لائبریری، تو بچوں کے حوالے سے ہم نے وہاں صرف بچوں کی رکھی ہوئی ہے کتابیں، اور اسی طریقے سے ایک ہماری جو نیو کیمپس میں ہے وہاں پہ خواتین کے لیے بھی ہمارا ایک کیمپس ہے، اور وہاں پہ بھی ایک چھوٹی سی لائبریری بنی ہوئی ہے، جس سے ہماری دعوت اکیڈمی کی لائبریری ہے۔ یہ جو ہماری لائبریری ہے اس میں 35,000 سے زیادہ الحمدللہ کتابیں ہیں، 35,000 سے زیادہ کتابیں ہیں ہمارے پاس، اور لازمی بات ہے اسلام پہ، فقہ پہ، سیرت پہ، دعوت پہ، اس پہ زیادہ ہیں ہمارے پاس کتابیں، حدیث، فقہ۔ میں نے تو اس کو ابھی دیکھا، تقریباً اکثر کتابیں اسی موضوع کی تھی، بالکل، قرآن و حدیث، اور باقی دوسری جنرل کتابیں بھی ہیں الحمدللہ۔ اور جیسے آپ نے پوچھا کہ اصل میں یہ لائبریری جو یونیورسٹی کی یا اداروں کی لائبریریاں ہوتی ہیں وہ وہاں کے اسٹوڈنٹس کے لیے یا ملازمین کے لیے ہوتی ہیں یا اساتذہ کے لیے ہوتی ہیں،
تو یہاں پہ لائبریریز میں اب کتابیں پڑھنے کے لیے ہوتی ہیں، بیچتی فروخت نہیں کی جاتی، تو وہ تو بک شاپ پہ فروخت کی جاتی ہیں. ہاں جی. تو یہاں پہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایشو تو ہم نہیں کر سکتے جو باہر کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہمارے پاس یہاں پہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، پورے پاکستان سے ریسرچرز آتے ہیں جو تھیسس لکھتے ہیں یا اور کتابیں لکھتے ہیں، اور یہاں پہ وہ آ کے استفادہ کرتے ہیں. کراچی میں ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ ایسی لائبریریاں ہیں وہاں پر عوام کے لیے کہ اس کتاب کی قیمت وہاں پر جمع کی جاتی ہے اور چند دن کے لیے، ہفتے کے لیے اس کو چوری کر کے واپس جمع کی جاتی ہے. بالکل. تو آپ کے یہاں بھی ایسی کوئی ترتیب ہوتی ہے کہ ایسی پبلک لائبریری جو ہوتی ہے نا، وہ ان کو پبلک لائبریری کہا جاتا ہے. اسلام آباد میں جو ہے پبلک لائبریریز ہیں جو کہ اس طرح کا بالکل جیسے آپ نے کہا، ایک اس کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ وہ ایک اماؤنٹ اس کو سیکورٹی جو ہے وہ رکھ لی جاتی ہے، اور سیکورٹی اس کے مطابق ان کو ایک دو کتابیں جو ہے وہ کچھ دنوں کے لیے ایشو کی جاتی ہیں. تو وہ پبلک لائبریریز ایسی لائبریریز ہوتی ہیں. ہمارے ناظرین کو آپ کیا پیغام دینا چاہیے؟ ناظرین کو سب سے پہلا جو پیغام تو یہ ہے کہ ہم لائبریری سے بہت دور ہو گئے ہیں. میری ریکویسٹ یہ ہے کہ ٹھیک ہے انٹرنیٹ ہے، فیس بک ہے، اور ہمیں اس یوٹیوب مختلف طریقوں سے ہم بہت سارا مٹیریل حاصل کر لیتے ہیں، لیکن لائبریریز کی اور کتاب کی اہمیت اپنی جگہ ہے. جو کتاب آپ خود لے کے پڑھتے ہیں اس کی امپورٹنس، اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اور ہمیں لائبریریز کی طرف آنا چاہیے، لائبریریز میں جانا چاہیے. یہاں پہ ہم آپ کو انٹرنیٹ اور باقی یہ تمام فیسلٹیز لائبریریز میں یہاں پہ پرووائڈ کرتے ہیں. یہاں سے بھی آپ ڈیجیٹل لائبریریز ہیں ہمارے پاس، آن لائن ریسورسز جتنے بھی ہیں وہ یہاں پہ لائبریری میں اویلیبل ہیں ہمارے پاس. اور اس کے علاوہ میں اس آپ کے وساطت سے ایک امپورٹنٹ جو اور اہم پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں زور دینا چاہیے اپنے بچوں پہ. بچوں پہ جب تک ہم نہیں کریں گے جو مستقبل ہے، اور جب وہ بچوں کو ہم کتاب پڑھنے کا رجحان ہو اور اس کو عادت ڈالیں گے تو وہ بڑے ہو کے وہ لکھاری بھی بنے گا، اس کی تعلیم بھی بڑھے گی، کتابیں پڑھنے کا شوق بھی ہوگا. اس وقت سب سے زیادہ ضروری ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ بک ریڈنگ کی ہیبٹ ہمارے اندر سے ختم ہو چکی ہے. لائبریری کلچر ہمارے اندر سے ختم ہوتا جا رہا ہے، بہت ختم ہو چکا ہے. تو اس لیے اس چیز پہ ہم نے توجہ دینی ہے، خود بھی اور اپنے بچوں پہ بھی. مہربانی سے ناظرین، اس مجلس کا مقصد ہمارا یہ تھا کیونکہ ہم بہت سی مقامات پہ سیر و تفریح کے لیے آتے جاتے ہیں، لیکن ایسے مقامات پہ ہمارا جانا بہت کم ہوتا ہے. تو اس ویڈیو کے ذریعے ہم آپ کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ کوئی بھی ایسی مقام پہ آپ جائیں، چاہے اسی فیصل مسیح کے اس ریسرچ سینٹر پہ آ جائیں یا کوئی اور جگہ پر، تو کتابوں کے ساتھ اپنے تعلق کو